اور اب عالمی منظر تفصیل سے طالبان اور امریکہ پھر سے افغانستان میں برسر پیکار ہیں۔ طالبان کے جنگجوؤں اور امریکی افواج نے تاریخی معاہدے کے چند دنوں بعد ہی ایک دوسرے پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بدھ کے روز امریکی فوج نے طالبان کی جانب سے افغان فورسز پر حملوں کے جواب میں امریکہ نے طالبان پر فضائی حملے کیے ہیں۔ افغانستان میں حملے شروع، طالبان کا افغان فورسز پر حملہ۔ طالبان کے حملے میں متعدد افغان فوجی ہلاک۔ امریکی فوجی نے ہلمند میں طالبان پر کیے فضائی حملے۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغانستان میں قیام امن کے لیے 29 فروری کو طے پایا تاریخی معاہدہ فی الحال افغانستان میں قتل و غارت گیری کو روکنے میں کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ معاہدے کے چند دنوں بعد ہی طالبان نے افغان فورسز پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں متعدد افغان فوجی ہلاک ہو گئے، جس کے بعد امریکی فوج نے بھی جوابی کارروائی کرتے صوبہ ہلمند میں نہر سراج کے نزدیک طالبان پر فضائی حملے کیے۔ امریکی فوج نے کارروائی کو افغان فورسز پر طالبان کے حملوں کا دفاع قرار دیا ہے۔ افغانستان میں موجود امریکی فوج کے ترجمان کرنل سونی لیگٹ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صوبہ ہلمند میں نہر سراج کے قریب فضائی کارروائی کی گئی ہے۔ اس حملے میں ان طالبان جنگجوؤں کو نشانہ بنایا گیا جو افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز کی چوکی کو نشانہ بنا رہے تھے۔ امریکی فوج کے ترجمان نے کہا کہ گزشتہ 11 دن میں یہ طالبان کے خلاف کیا گیا پہلا حملہ تھا۔ انہوں نے اس کارروائی کو دفاع میں کیا گیا حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد طالبان کو افغان فورسز پر حملے سے روکنا ہے۔ کرنل سونی لیگٹ نے مزید لکھا ہے کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم امن کے لیے پرعزم ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اتحادی افغان فورسز کا دفاع کریں۔ کرنل سونی نے لکھا کہ طالبان رہنماؤں نے بین الاقوامی برادری سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تشدد میں کمی اور حملوں میں اضافہ نہیں کریں گے۔ ہم طالبان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غیر ضروری حملوں کو روکیں اور اپنے وعدوں پر قائم رہیں۔ امریکہ کی طرف سے طالبان پر ایسے موقع پر حملہ کیا گیا ہے جب طالبان نے ایک ہفتے کی عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے فوراً بعد افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے شروع کر دیے تھے۔ طالبان کے افغان فوج پر حملے میں 16 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ کئی فوجیوں کو طالبان نے یرغمال بھی بنا لیا۔ طالبان نے صوبہ قندوز کے ضلع امام صاحب میں فورسز پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 16 فوجی ہلاک ہو گئے۔ واضح ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدہ 29 فروری کو دوحہ میں طے پایا، جس کے تحت 5000 طالبان قیدیوں کی رہائی کے بدلے طالبان کو 1000 قیدی رہا کرنے ہیں۔ لیکن افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے 5000 طالبان قیدیوں کی رہائی سے انکار کے بعد طالبان نے انٹرا افغان مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ معاہدے کے تحت افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کا انخلاء آئندہ 14 ماہ کے دوران ہوگا، جبکہ اس کے جواب میں طالبان کو ضمانت دینی ہے کہ افغان سرزمین القاعدہ سمیت دہشت گرد تنظیموں کے زیر استعمال نہیں آنے دیں گے۔ معاہدے کی روح سے فوجی انخلاء کے پہلے مرحلے میں افغانستان میں تعینات 13,000 امریکی فوجیوں کی تعداد 4.5 ماہ میں 86,000 تک لائی جائے گی۔ اس کے بعد باقی فوجیوں کا انخلاء 9.5 ماہ میں ہوگا۔ معاہدے کے تحت قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جائے گا۔ 10 مارچ 2020 تک طالبان کے 5,000 قیدی اور افغان سیکیورٹی فورسز کے 1,000 اہلکار کو رہا کیا جائے گا، اور اس کے فوراً بعد افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات شروع ہوں گے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ تو ایک طرف جہاں افغانستان میں ایک دوسرے پر حملوں کا دور پھر سے شروع ہو چکا ہے، وہیں دوسری جانب امن معاہدے کی پاسداری کو لے کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور طالبان کے لیڈر ملا عبدالغنی برادر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ طالبان رہنما سے گفتگو کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ طالبان لیڈر کے ساتھ ہماری بہت اچھی بات چیت رہی۔
وہ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مفادات مشترکہ ہیں. صدر ٹرمپ نے بتایا کہ طالبان رہنما کے ساتھ ان کی تقریباً 35 منٹ تک بات چیت ہوئی. انہوں نے بتایا کہ وہ افغانستان سے متعلق بات کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. دراصل ہم نے طالبان لیڈر سے بہت اچھی گفتگو کی ہے. ٹرمپ نے مزید کہا کہ ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور وہ بھی تشدد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ طالبان کے کسی لیڈر کے ساتھ بات چیت کرنے والے پہلے امریکی صدر ہیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتا. واضح ہے کہ امریکہ افغانستان میں طالبان کو اپنے ہزاروں فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار سمجھتا ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق صدر ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ملا برادر نے امریکی صدر سے کہا کہ یہ افغان شہریوں کا بنیادی حق ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو اس سمجھوتے کے تمام نکات پر عمل درآمد ہو تاکہ افغانستان میں امن آ سکے. ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق صدر ٹرمپ نے ملا برادر کو یقین دلایا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو افغان صدر اشرف غنی سے بات کریں گے تاکہ مذاکرات میں حائل رکاوٹوں کو ختم کیا جا سکے. وہیں طالبان کے قطر دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ بات چیت کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر افغانستان میں قیام امن کے لیے پرعزم تھے. طالبان نے کہا کہ وہ افغان حکومت سے اپنے قیدیوں کی رہائی پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. خیال ہے کہ امریکہ اور طالبان نے 29 فروری کو دوحہ میں ایک امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اس معاہدے کے تحت 10 مارچ سے افغانستان میں داخلی سطح پر مذاکرات کا آغاز ہونا ہے. تاہم مذاکرات سے قبل افغان حکومت کی جانب سے طالبان کے 5000 اور طالبان کی جانب سے افغان حکومت کے 1000 قیدیوں کو رہا کیا جانا ہے. لیکن افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے 5000 طالبان قیدیوں کی رہائی سے انکار کے بعد طالبان نے بین افغان مذاکرات سے انکار کر دیا ہے. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو. افغانستان میں امریکہ کے ساتھ افغان امن معاہدہ تو ہو گیا، لیکن یہ کتنا دیرپا ثابت ہوگا یہ خود اپنے آپ میں ایک سوال ہے. ماہرین اور افغانستان کے دانشور طبقے کا ماننا ہے کہ ملک کے بہتر مستقبل کے لیے آئندہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا. ویسے عام افغانیوں میں امن معاہدے کو لے کر شکوک و شبہات کے باوجود خوشی کی لہر بھی ہے. افغان امن معاہدہ تو ہو گیا، لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ یہ معاہدہ کس کی جیت ہے، کس کی ہار ہے؟ امریکہ نے اس معاہدے سے فائدہ اٹھایا یا نقصان؟ افغانستان کا مستقبل اب کیا ہوگا؟ کیا یہ معاہدہ برقرار رہ پائے گا؟ کیا یہ معاہدہ واقعی دیرپا ہے؟ کیا افغان طالبان نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ کیا واقعی جنگ بندی دیرپا ہوگی؟ افغان حکومت کی آئندہ شکل کیا ہوگی؟ اقوام متحدہ میں طالبان کے نمائندے رہے حکیم مجاہد کا کہنا ہے کہ طالبان نے حالات کے پیش نظر اپنے نظریات میں تبدیلی لانے کا اشارہ دیا ہے. They are not in favor of co-education, they are not in the favor of the co-working, but certainly they are in the favor to provide conditions for education, conditions for work, for conditions for economic and political activities that they will provide according to the environment and the conditions of the Afghan society. افغانستان خفیہ محکمے کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل کا کہنا ہے کہ ملک کے بہتر مستقبل کے لیے محتاط رہتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے گریز کیا جانا چاہیے. It's very important for Afghan leaders, those who are part of, most of them were part of, this 40 years, what was going on, to learn from their past mistakes. Consider our past as a national treasury, but poisoned one. We should not repeat the same mistakes which we have done in the past. افغانستان کے عام لوگ بھی ملک میں امن و امان کے متمنی ہیں، تاہم کچھ لوگوں میں شکوک و شبہات بھی صاف جھلک رہا ہے. توافقنامه داشتیم، مثلا تعهدنامه و اینا قبلا هم وجود داشته، ولی بعد از یک چند مدت دیدیم که دوباره لغو شده و انشالله که بار این چنینی نباشه، واقعا بتونه صلح در افغانستان بیاید، ما جوانان بتونیم کار کنیم، واقعا در صلح امنیت بتونیم زندگی کنیم. نمیفهمم یعنی خوشحال نیستم و اکثر مردم نگران هستند چون که یک
مشخص نیست که چه حقوقی داریم، چه تغییراتی در حکومت میآید. بہرحال افغان امن معاہدے کی دیر پا کامیابی کے لیے پاکستان کا آئندہ کردار بھی معنی رکھتا ہے. کیا امریکی صدارتی انتخابات کے بعد بھی یہ معاہدہ اسی طرح برقرار رہ پائے گا؟ کیا افغان امن معاہدے سے واقعتاً افغانستان میں امن آ پائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو. چلیے آگے بڑھیں گے. ترکی یونان سرحد پر یونانی پولیس نے آج مہاجرین کے خلاف تازہ کارروائی کی ہے. تقریباً 15,000 تارکین وطن زمینی راستے سے یونان میں داخل ہونے کی کوششوں میں ہیں، جبکہ یونانی حکومت انہیں روکنے کے لیے پرعزم ہے. اس معاملے پر ترکی یونان سرحد پر کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. شام میں ہو رہی لڑائی کی وجہ سے ہزاروں مہاجرین ترک یونان سرحد پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں. یہ خاص رپورٹ دیکھیے. ترکی یونان سرحد پر سخت کشیدگی. یونانی پولیس نے کی تارکین وطن کے خلاف کارروائی. تارکین وطن کی یونان میں داخل ہونے کی کوشش. ترکی یونان سرحد پر ہزاروں تارکین وطن ہیں جمع. ترکی اور یونان کی سرحد پر کشیدگی برقرار ہے. یونانی حکام کے اندازوں کے مطابق تقریباً 15,000 مہاجرین ترکی اور یونان کی سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین یا تارکین وطن کا یونان میں زمینی راستے سے داخلہ روکنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس اور اسٹن گرینیڈ استعمال کیے. یہ ایسے دستی بم ہوتے ہیں جو متاثرین کو زخمی تو نہیں کرتے، تاہم کچھ دیر کے لیے آس پاس موجود افراد حواس کھو بیٹھتے ہیں. تارکین وطن اور یونانی پولیس کے درمیان یہ تازہ تصادم کاستانیس نامی گاؤں کے قریب سرحدی باڑ کے آس پاس ہوا. تارکین وطن یونان کے راستے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش میں تھے، جبکہ یونانی حکام نے انہیں روکنے کے لیے کارروائی کی. ترک صدر رجب طیب اردوغان نے گزشتہ ہفتے یہ اعلان کیا تھا کہ یونان جانے والے مہاجرین کو نہیں روکا جائے گا. ان کے اس اعلان کے بعد اور شامی صوبے ادلب میں روسی حمایت یافتہ شامی دستوں کی تازہ کارروائیوں کے تناظر میں ترک یونان سرحد پر ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن جمع ہونا شروع ہو گئے. اسی درمیان بحیرہ ایجین کے راستے بھی ہجرت میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے. اسی ہفتے ایک کشتی ڈوبنے کے باعث یونانی جزیرے لیسبوس پر ایک بچہ ہلاک بھی ہو گیا تھا. یونانی حکومت نے صورتحال کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور مہاجرین کا داخلہ روکنے کے لیے ہنگامی سطح پر کارروائی شروع کر رکھی ہے. دوسری جانب ترکی کا الزام ہے کہ یونانی حکام مہاجرین کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں. ترک صدارتی دفتر کے مطابق جس ملک نے مہاجرین کے لیے پروٹیکشن کا درجہ معطل کر دیا اور تارکین وطن پر آنسو گیس کے شل برسائے، وہ اخلاقی طور پر بات کرنے کے حقدار نہیں ہیں. ترکی اور یونان کی سرحد پر پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے یورپی یونین بھی کافی فکر مند ہے. یورپی یونین کی اعلیٰ قیادت نے سرحدی علاقے کا دورہ بھی کیا ہے اور حالات پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو. روس کی ملٹری پولیس نے شام کے شمال مشرقی شہر سرقب میں پیٹرولنگ کا آغاز کر دیا ہے. روس کی فوج نے یہ قدم شامی فوج کے ذریعے شہر پر دوبارہ کنٹرول کے بعد اٹھایا ہے. شام کی سرکاری ٹی وی نے روسی پیٹرولنگ کی تصویریں بھی جاری کی ہیں. واضح ہے کہ ادلب میں ترک فوج اور شامی فوج کے درمیان تصادم سے حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور روس شام کی حمایت میں ہے. Подразделение военной полиции прибыло в город Саракип и приступило к патрулированию трассы М4 и М5 с целью обеспечения безопасного перемещения гражданского автотранспорта по данным трассам и недопущения провокаций со стороны бандформирований. اور اب بات کورونا کے قہر کی کریں گے. کورونا وائرس سے پھیلنے والی وبا چین میں بظاہر کنٹرول میں ہوتی دکھائی دے رہی، لیکن دوسرے کئی ممالک میں پھیلتی جا رہی ہے. اب تک 80 سے زیادہ ممالک اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3200 سے تجاوز کر گئی ہے. چین میں کورونا وائرس سے تباہی میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے. چین کی نیشنل ہیلتھ کمیشن نے چین میں کورونا وائرس کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 38 افراد ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ وائرس کے 118 نئے کیسز درج ہوئے ہیں. کورونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد چین میں کورونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 80,270 ہو گئی ہے،
ताहम इसमें से 49,919 अफराद सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो चुके हैं। चीन में 3,100 से जायद अफराद वायरस से हलाक हुए हैं, जबकि दुनिया भर में इस मोज़ी वायरस से मरने वालों की तादाद 3,200 से ज्यादा है। दुनिया भर में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 93,000 से तजावुज कर गई है। जनूबी कोरिया में हलाकतों की तादाद 33 हो गई है। जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस के मजीद 516 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद सदर मून जे-उन ने इसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जनूबी कोरिया में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 5,000 से तजावुज कर गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और तुर्की का अपना दौरा मनसूख कर दिया है। यूरोप के ममालिक में इस मोहलिक वायरस से इटली सबसे ज्यादा मुतासिर है। इटली में अब तक 79 अफराद हलाक हो चुके हैं। इटली में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,000 से ज्यादा है। अमरीका में भी 9 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। 13 रियासतों में मुतासरीन की तादाद 125 हो गई है, जिसके बाद वाशिंगटन और फ्लोरिडा समेत दीगर रियासतों में हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है। बरतानिया में कोरोना वायरस के मजीद 12 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 51 हो गई है। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए फौज तलब कर सकती है। इसके अलावा इंडोरा, आइसलैंड, आर्मेनिया और अर्जेंटीना में कोरोना वायरस के पहले केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुतासरा ममालिक की तादाद 81 तक पहुंच गई है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र दुनिया को एक नामालूम खतरे का सामना है। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि दुनिया भर में वायरस में मुब्तला अफराद में से हलाक होने वालों की शरह 3.4% है, जो साबका अंदाजों से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वहीं कोरोना वायरस ने मशरिक़ वुस्ता और मुख्तलिफ अरब ममालिक समेत दीगर इस्लामी मुल्कों में दहशत फैला दी है। ईरान में इस मोहलिक वायरस की वजह से महलूकीन की तादाद 92 हो गई है। इराक में भी वायरस की वजह से एक हलाकत हुई है। वायरस से बचाव के लिए जंगी सतह पर एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। वैसे तो कोरोना वायरस से कई खलीजी ममालिक में दहशत है और कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस्लामी जमहूरिया ईरान में हालात इंतहाई अबतर हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में इजाफे के साथ साथ नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। ईरान में वायरस मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,000 के करीब हो गई है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा हलाकतें तेहरान में हुई हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस फैल चुका है। ईरान के सभी अस्पतालों को कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए तमाम जरूरी वसाइल से लैस कर दिया गया है। हालात से जंगी सतह पर निपटने की कोशिशें जारी रहने के बावजूद सूरत हाल पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। ईरान के रहबर आला अली खामनेई ने अवाम से दुआ करने के लिए कहा है। ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक में भी कोरोना वायरस से हलाकत का सिलसिला शुरू हो चुका है। दुनिया भर में तेजी से फैलने वाले हलाकत खेज कोरोना वायरस से हिफाजती इक़दामात के तहत मुत्तहिदा अरब इमारात के तालीमी इदारों को 4 हफ्तों के लिए बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना वायरस के मजीद 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद इमारात में वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 27 हो गई है। इस बीच सऊदी अरब में कोरोना वायरस मुतासिर शख्स की हालत सुधरी है। सऊदी हुक्काम ने हलाकत खेज कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स के रूबा सेहत होने की तस्दीक करते हुए बताया है कि मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में पीर को पहले कोरोना वायरस केस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद हुक्काम ने फौरी तौर पर कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दामात करने शुरू कर दिए थे। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर एहतियाती इक़दामात किए हैं। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब ने उम्रा के लिए आने वाले ज़ायरीन के वीज़ा पर रोक लगाने के अहकामात जारी किए थे, जिसमें 16 दिनों की तौसीक करते हुए इसे 31 मार्च तक कर दिया गया है। सऊदी अरब के बाद ओमान ने भी एहतियाती तौर पर ऐसे ममालिक से आने वाले ज़ायरीन के दाखिले पर
पाबंदी आयद कर दी है। मलेशिया, इंडोनेशिया, बहरीन, कुवैत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों में कोरोना वायरस की वबा से दहशत है, क्योंकि इन सभी मुल्कों में कोरोना वायरस के कई केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। वस्ती एशियाई रियासत ताजिकिस्तान की मजहबी कमेटी ने अपने शहरियों को हिदायत की है कि वो खास तौर पर जुमे की नमाज अदा करने के लिए मसाजिद जाने से गुरेज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमेरिका से ईरान पर लगी पाबंदी हटाने का मुतालबा किया है। रूहानी का कहना है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर अमेरिका खुराक और अद्वियात पर से पाबंदी हटाए। ईरानी सदर हसन रूहानी ने काबीना के हफ्तावारी इजलास के दौरान कहा कि अमेरिका जब तक पाबंदी नहीं हटाता है तब तक कोरोना वायरस की इमदाद से मुतालिक इसके तमाम वादे झूठे साबित होंगे। حتی دارو را به روی مردم ما بستند و تحریم کردند، مواد غذایی رو به روی مردم ما بستند و خبیثانه ترین اقدام رو علیه ملت ایران در این 2 سال انجام دادن. اونا هم آمدن با یک ماسک دلسوزی ظاهر شدن که ما هم میخواییم به ملت ایران کمک کنیم. شما اگر راست میگید واقعا لااقل تحریم دارو بردارید. این اولین قدم است. اگر راست میگید بگید نسبت به ملت ایران ما تا حالا اشتباه کردیم، خطا کردیم، عذرخواهی میکنیم و اولین قدم ما این است که فعالیت بانکی برای خرید دارو، نقل و انتقال دارو، فعالیت کشتیرانی در این زمینه، مواد غذایی مردم آزاد هست و ما کاری نداریم. تو वहीं हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं। कोरोना वायरस के मामले पर जायजा मीटिंग भी हुई। पीएमओ ने सभी अजला में चेकअप सेंटर कायम करने के अहकाम जारी किए हैं। मरकजी वज़ीर सेहत ने दिल्ली के अस्पतालों के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग करके सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियों का जायजा भी लिया। मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि 28 मामलों की तस्दीक की गई है। इनमें 3 मरीजों का कामयाब इलाज किया गया है। तमाम एहतियाती तदबीरें की जा रही हैं। टेस्टिंग करने पे पता लगा कि उसने आगरा के अंदर अपने रिलेटिव्स को ही जो है उसने आगरा में जाके इन्फेक्ट कर दिया और उसके केस के कारण उसके परिवार में ही 6 पॉजिटिव केसेस आ गए। ऑलरेडी हमने एक वैज्ञानिक अपने कल भेज दिए हैं। अभी 4 बजे 3 वैज्ञानिक और जा रहे हैं और आज रात को हम लोग एक ईरान में भी लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना सारा इक्विपमेंट इत्यादि सारी चीज़ें भेज रहे हैं। अगर वहाँ की सरकार के द्वारा ठीक प्रकार से हमें सपोर्ट मिल गया, क्योंकि कस्टम्स वगैरह से सारे ये इक्विपमेंट को क्लियर कराना होता है, तो हमारा इंटेंशन ये है कि हम वहाँ ईरान के अंदर भी एक लैब को एस्टैब्लिश कर दें और जो लोग वहाँ से ईरान से हमको वापस लाने हैं उनको अगर हम प्रेफरेबली टेस्ट करके लाते हैं। आगे बढ़ेंगे। खबर अमेरिका से है, जहां की रियासत टेनेसी के शहर नेशविल में खौफनाक तूफानी हवाएं भारी तबाही मचा रही हैं। इन तूफानी हवाओं की जद में आकर कम से कम 25 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद लापता हैं। कई इमारतें ज़मींबोस हो गईं। तूफान से फैलने वाली तबाही के सबब हजारों अफराद बिजली से महरूम हैं। इंतजामी हुक्काम मजमूई माली नुकसान का अंदाजा लगाने में मसरूफ हैं। टेनेसी के गवर्नर ने मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान किया है। मुतासरा इलाकों में वसी पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बेघर अफराद को आर्जी रिहायशी सहूलत फराहम की जा रही है।